بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد. اما بعد، وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی. جو متن ہے سعد، وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ وَأَمَّا الْفِعْلُ فَثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ ماضٍ وَيُعْرَفُ بِتَاءِ التَّأْنِيثِ السَّاكِنَةِ وَبِنَاؤُهُ عَلَى الْفَتْحِ كَضَرَبَ إِلَّا مَعَ وَاوِ الْجَمَاعَةِ فَيُضَمُّ كَضَرَبُ أَوِ الضَّمِيرِ الْمَرْفُوعِ الْمُتَحَرِّكِ فَيُسَكَّنُ كَضَرَبْتُ وَمِنْهُ نِعْمَ وَبِئْسَ وَعَسَى وَلَيْسَ فِي الْأَصَحِّ. یہاں پہ جو ہماری گفتگو کا شجرہ ہے وہ یوں ہے کہ ہم نے کہا کہ علم نحو جو ہے وہ کلمہ اور کلام کے بارے میں کیا ہے گفتگو کرتا ہے. اور کلمہ کی کیا ہے مصنف نے تعریف کی سب سے پہلے، اور کہا کہ کلمہ سے مراد کیا ہے؟ قول مفرد. ٹھیک ہے، یعنی ایک قول ہو، یعنی ایک ایسا لفظ ہو کہ جس کا معنی ہو اور وہ مرکب بھی نہ ہو، مفرد ہو، تو اس سے ہم کیا کہیں گے؟ کلمہ کہیں گے. پھر کلمہ کی 3 اقسام بیان کی: اسم، فعل اور حرف. پھر اسم کی کیا 2 قسمیں بیان کی: اسم معرب اور اسم مبنی. پھر اسم مبنی کی کتنی اقسام بیان کی؟ 4 اقسام بیان کی. اور ان کو بیان کرنے کے بعد اسم معرب کو کیا نہیں چھیڑا، اس کو چھوڑ دیا. اس کے بعد میں کیا ہے گفتگو کریں گے. پھر گفتگو سیدھی شفٹ کس کے اوپر کر دی؟ فعل کے اوپر کیا شفٹ ہوگی گفتگو. ٹھیک ہے جی. علم کی یعنی فعل جو اس کی دوسری قسم ہمارے پاس کلمہ کی بنے گی وہ کیا فعل ہے. فعل کی ہمارے پاس 3 ہی قسمیں ہیں، یعنی فعل ٹوٹل ہمارے پاس 3 طرح کے ہیں. ٹھیک ہے، ماضی ہو گیا، مضارع ہو گیا اور امر ہو گیا. اب یہ ساری کی ساری گفتگو ہماری ماضی میں چلے گی، اور ماضی میں بھی گفتگو ہماری اس اعتبار سے چلے گی کہ آیا یہ مبنی ہوتا ہے یا معرب ہوتا ہے. جو تیسری قسم ہے کلمہ کی حرف، وہ انشاءاللہ بعد میں آئے گی. وہ سارے کے سارے مبنی ہوتے ہیں حرف. تو فعل کے بارے میں بھی، فعل ماضی کے بارے میں گفتگو ہوگی. مصنف نے کیا کیا کہ فعل کی تعریف بیان نہیں کی، پھر فعل ماضی کی تعریف بیان نہیں کی، سیدھی جو ہے وہ فعل ماضی کی علامات کے ہیں ذکر کی ہیں، جس طرح اسم میں کیا تھا. اسم میں بھی تعریف بیان نہیں کی تھی، اسم کی علامات بیان کی تھیں کہ اسم کی ایک علامت ظاہری ہوتی ہے اور ایک علامت معنوی ہوتی ہے. علامت ظاہری ایک شروع سے ایک آخر سے، اور علامت معنوی کوئی حدیث عنہ والی. فعل کی بھی یہاں پہ کیا یہی انہوں نے سسٹم کیا کہ تعریف وغیرہ نہیں کی. فعل کی تعریف ہمارے لیے واضح ہے کہ فعل جو ہے وہ کسی کام کے اوپر دلالت کرتا ہے، اور وہ جو کام ہے اسے ہم عربی میں کیا کہتے ہیں؟ حدث. ٹھیک ہے، اور اس کام میں کیا ہے زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ کیا پایا جاتا ہے. اگر ماضی کا زمانہ ہو تو فعل ماضی ہوگا، اگر استقبال کا ہو تو مضارع، حال میں بھی مضارع ہو سکتا ہے، لیکن امر میں ہمیشہ کیا رہے گا؟ حال ہی رہے گا. اچھا جی، اب علامت انہوں نے کیا بیان کی یہاں پہ؟ علامت انہوں نے یہ بیان کی کہ اس کی علامت کیا ہے؟ ایک ہی علامت بیان کی کہ ایک ہی علامت ہے کہ تائے تانیث ساکنہ، کہ جو ساکن تا ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ لگتی ہے. ساکن تا ہمیشہ کیا ہے؟ وہ تائے طویل ہی رہتی ہے. یہ جو گول تا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو عائشہ کے اندر ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ قراست ان کے اندر ہے، اور جو مؤنث چیزیں ہیں، تو یہ جو گول تا ہوتی ہے اس کو حقیقت میں نحو کی کتابوں میں، سر کتابوں میں ہا سے کیا تعبیر کیا جاتا ہے؟ تا سے تعبیر نہیں کیا جاتا ہے، اس سے ہا سے تعبیر کرتے ہیں. جب بھی تا کی بات آتی ہے نا تو وہاں تا ساکنہ کہتے ہیں، تو اس سے یہی جو تا طویل لمبی ہوتی ہے یہ والی کیا ہوتی ہے؟ مراد ہوتی ہے. اس کو عام طور پہ ہا کہتے ہیں، یا تا کہتے بھی ہیں تو یہ پھر تا کو ساکنہ نہیں کہتے. ٹھیک ہے، تا ساکنہ سے فقط مراد یہ والی تا ہوتی ہے کہ جو لمبی ہوتی ہے اور اس طرح کی کیا ہوتی ہے؟ ساکن ہوتی ہے. یہ ایسی تا ہے کہ جو اسم کے اوپر کیا نہیں لگتی، یہ فقط کس کے اوپر لگتی ہے؟ فعل کے اوپر، اور فعل میں بھی سی مضارع اور امر کے اوپر بھی نہیں لگتی، فقط کس کے اوپر لگتی ہے؟ ماضی کے اوپر لگتی ہے. جبکہ یہ والی جو گول تا ہے یہ اسم کے اوپر لگتی ہے. ٹھیک ہے، اس میں فاعل جو ہے وہ ضاربۃ، عالمۃ، اس طریقے سے کیا ہے یہ تا استعمال ہوگی. تو لہٰذا ابھی جو مصنف نے یہاں پہ کہا کہ فعل ماضی کی علامت تائے تانیث ساکنہ ہے، تو اس سے یہ گول والی تا کیا مراد نہیں ہے. اس کو یا تو وہ ہا کہتے ہیں یا تا کہتے ہیں، تو وہ تا کیا ساکنہ نہیں ہوتی، وہ عائشۃ
ضاربتن عالمتن، وہ تا ساکنہ نہیں ہوتی، وقف کریں گے تو ساکن ہو جائے گی، لیکن جب وقف کریں گے تو وہ پھر ہا بن جائے گی۔ مثلا ضاربتن کو وقف کریں گے تو اسے کیا پڑھیں گے؟ ضاربہ پڑھیں گے۔ عالمتن کو وقف کریں گے تو عالمہ پڑھیں گے۔ عائشۃ کو وقف کریں گے تو عائشہ کریں گے۔ فاطمۃ کو وقف کریں گے تو فاطمہ پڑھیں گے، اس طرح سے ہے۔ تو وہ ہا اسی وجہ سے اسے عام طور پہ کیا ہے، ہا کتابوں میں کیا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو تائے تانیث ساکنہ ہے یہ کہتے ہیں کہ فقط ماضی کی علامت ہے، یعنی اگر ہمیں کلام عرب میں کوئی بھی ایسی چیز ملتی ہے کہ جس کے اوپر تائے تانیث ساکنہ لگی ہوئی ہے تو ہم سیدھا کہہ دیں کہ یہ کیا ہے، فعل ماضی ہے، ہم اسے کیا اسم نہیں کہیں گے، اسے کیا کہہ دیں گے؟ فعل، اور وہ فعل بھی کیا ہے، فعل ماضی کہہ دیں گے۔ یہ علامت بیان کرنے کے بعد پھر یعنی یہ پہلا نقطہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یعنی ہم یوں کہیں گے کہ فعل ماضی میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ انہوں نے کیا بیان کی؟ اس کی علامت بیان کی۔ اور دوسرا نقطہ کیا ہے؟ اس کا بنا کو بیان کیا کہ یہ مبنی ہوتا ہے یا مبنی نہیں ہوتا۔ تو اس کو مصنف نے بیان کیا کہ یہ مبنی علی الفتح ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی جو فعل ماضی کی ہم قسم بنا لیں کہ فعل ماضی کی کیا ہوتے ہیں؟ صیغے مبنی علی الفتح ہوتے ہیں، سوائے کیا ہے؟ دو صیغوں کے۔ اس میں جو ہے وہ ایک صورت میں مبنی علی الضم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اگر واو لگی بھی ہو، اور ایک صورت میں کیا ہوتا ہے؟ سکون ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اصل کیا ہے؟ یہ فتح کیا رہتا ہے اس کے اوپر۔ اب یہ مبنی علی الضم کہیں گے، یہ مبنی علی السکون کہیں گے، اس کے اوپر تھوڑی سی بحث ہے، لیکن مصنف کی عبارت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسے کیا کہتے ہیں؟ مبنی کہتے ہیں۔ اور تیسرا جو نقطہ ہوگا ہمارے پاس وہ کیا ہوگا؟ اختلافی، ٹھیک ہے۔ یعنی کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ اس کے بارے میں دو طرح کا اختلاف ہے کہ آیا یہ اسم ہے یا جو ہے وہ یہ کیا ہیں؟ فعل ماضی ہیں، یہ اختلاف ہے۔ مصنف ان چار چیزوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ کہیں فعل ماضی ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن کے بارے میں یہ بھی اختلاف ہے کہ یہ حرف ہیں، ٹھیک ہے، لیکن مصنف انہیں بھی کیا کہتے ہیں؟ فعل ماضی کہتے ہیں۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ ٹوٹل آج کے درس کا کیا ہو گیا؟ نقشہ ہو گیا، اور اس کے مطابق کیا ہم چلیں گے۔ تیسرے نقطے میں ہم کہاں تک پہنچ پاتے ہیں دیکھتے ہیں ہم۔ ترتیب ہماری یہی ہے کہ متن کو ہم شروع میں چھوڑیں گے اور اس کی بحث مکمل کریں گے تو دوبارہ متن کی طرف کیا آئیں گے؟ واپس آئیں گے شین سے، یعنی یہاں پہ جو شرح ہے یہاں سے کہ ہم شروع ہو رہے ہیں۔ لما فرغت من ذکر علامات الاسم، جب میں فارغ ہو گیا اسم کی علامات کو ذکر کرنے سے، و بیان انقسام ہی، اور اسم کے تقسیم ہونے سے فارغ ہو گیا۔ کس کی طرف تقسیم ہونا اسم کا؟ الی معرب و مبنی، یعنی اسم کا تقسیم ہونا معرب اور مبنی کی طرف، اس کے بیان سے جب میں فارغ ہو گیا۔ و بیان انقسام المبنی منہ، مبنی منہ یعنی من الاسم، اور اسم میں سے جو مبنی ہے اس کی تقسیم ہونے کے بیان کو، ٹھیک ہے۔ اس کا تقسیم ہونا کس کی طرف؟ الی مکسور، مبنی مکسور ہوگا یا مفتوح ہوگا یا مضموم ہوگا یا موقوف، موقوف یعنی سکون۔ جب اس کے بیان سے میں فارغ ہو گیا تو شرعت فی ذکر الفعل، تو میں فعل کے ذکر میں کیا ہو گیا؟ شروع ہو گیا۔ فذکرت، تو پس میں نے ذکر کیا کہ انہ ینقسم الی ثلاثۃ اقسام، کہ فعل تین اقسام کی طرف کیا ہوتا ہے؟ تقسیم ہو جاتا ہے، ماضٍ و مضارع و امر۔ وذکرت، اور میں نے ذکر کیا لکل واحد منہا، ان تینوں میں سے ہر ایک کے لیے ذکر کیا علامتہ، اس فعل کی وہ علامت کہ الدالۃ علیہ یا الدالۃ علیہ۔ وذکرت لکل واحد منہا علامتہ الدالۃ علیہ، علامتہ کا یہ آپ صفت بنائیں گے الدالۃ، تو اسی اعراب میں کیا اسی کے تابع ہو جائے گی۔ علامتہ یعنی ذکرت کا فعل مفعول سے کیا نام ہے؟ مفعول پڑھ رہے ہیں آپ۔ اور میں نے ان افعال میں سے ہر ایک کے لیے اس کی علامت کو ذکر کیا۔ کون سی علامت؟ الدالۃ علیہ، جو دلالت کرتی ہے علیہ اس فعل کے اوپر، یہ میں نے ذکر کیا۔ اور میں نے دوسری چیز کیا ذکر کی؟ وہ حکمہ الثابت لہ، اس فعل کے میں نے حکم ذکر کیا کہ الثابت لہ، جو اس فعل کے لیے ثابت ہوتا ہے۔ وہ کون سا حکم ہے؟ کہ من بناء، کہ یہ کب مبنی ہوتا ہے فعل، کن صیغوں میں مبنی ہوتا ہے، وإعراب، اور کب کیا ہوتا ہے؟ یہ معرب ہوتا ہے۔ وبدأت من ذلك بالماضی، من ذلك من ذلك الفعل، اور اس فعل میں سے میں نے ماضی کے ذریعے سے کیا ابتدا کی؟ ابتدا کرنا۔ فذکرت، پس میں نے ذکر کیا کہ ان علامتہ، کہ اس ماضی کی علامت کیا ہے؟ کہ ان یقبل تاء التانیث، کہ یہ تاء تانیث کو کیا کرتا ہے؟ قبول کرتا ہے۔ تاء تانیث کون سی؟ الساکنہ، جو کیا ہوتی ہے؟ ساکنہ ہوتی ہے۔
جیسے کہ دو فعل لے لیں، قامہ اور قعدہ، یعنی اگر کوئی پوچھے بھی قامہ کیا ہے، قامہ فعل ہے، اسم ہے، کیا چیز ہے، تو ہم کہیں گے کہ تقولو، کہ آپ لوگ کیا کہتے ہیں قامہ کے بارے میں، یعنی قامہ اہل عرب، یعنی اہل عرب آپ لوگ قامہ کے بارے میں کہتے نہیں ہیں قامت و قعدت، قامت یعنی وہ کھڑی ہوئی، قعدت کیا ہے وہ بیٹھ کے. تو جب آپ یہ کہہ رہے ہیں قامت اور قعدت، یعنی آپ لوگ تاء تانیث لگا رہے ہیں، تو یہ واضح دلیل ہے کہ یہ جو تا ہے یہ کیا ہے، فعل ماضی کی ہے. یہاں پہ میں نے دلیل نہیں دی، یعنی علامت بیان کی ہے کہ جب آپ اس کے ساتھ تاء تانیث لگا رہے ہیں تو یہ علامت مان جاتی ہے کہ قام اور قعدہ کیا ہیں، فعل ماضی ہیں. وَأَنَّ حُكْمَهُ فِي الْأَصْلِ، اور فعل ماضی کا جو اصل حکم ہے وہ کیا ہے، البناء علی الفتح، کہ یہ کیا ہوتا ہے، مبنی علی الفتح ہوتا ہے. کما مثلنا، جیسا کہ ہم نے ابھی مثال دی ہے، ابھی کہاں پہ مثال دی ہے، یہی جو قامت اور قعدت کی مثال دی ہے. یعنی قامت بھی کیا ہے، میم کے اوپر کیا فتح ہے، قعدت میں بھی دال کے اوپر کیا فتح ہے. تا کو تو ہم شمار نہیں کریں گے نا، یعنی قامت کے اندر دو چیزیں ہیں، قامہ فعل ہے اور تا کیا ہے، اسم ہے. ٹھیک ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ تا کے اندر علامت موجود ہے اسم کی. وہ کون سی علامت ہے، پیچھے گزری ہے نا، ہاں یہ تا ساکن ہے قامت کی. وہی ہے نا میرے جو الحدیث عنہ، جس کے بارے میں آپ کیا کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں. ہاں قامت کو اگر آپ فعل یہاں پہ کہتے ہیں، کیا نا فاعل کہتے ہیں، اگر قامت یہاں پہ علامت تانیث نہیں ہے، اگر یہ فاعل ہے فرض کریں، تو یہاں پہ ہم کیا کہیں گے قامت کو، کہ اگر تو یہ فاعل ہے فرض کریں، یعنی ہے ضمیر اس کے اندر پوشیدہ نہیں ہے، یعنی کچھ اس طرح کے نظریات ہیں یہاں پہ، تو پھر تو ہم اس سے کیا کہیں گے، اسم کہیں گے. لیکن عام طور پہ جو نظریہ مشہور ہے کہ قامت کے اندر جو تا ہے یہ فقط علامت تانیث ہے اور یہ حرف ہے، اور جو فاعل اس کا ہے وہ تا نہیں ہے، وہ ہے ضمیر کیا ہے اس کے اندر پوشیدہ ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال تا جو خود اس کی تا ہے نا، وہ اس کی علامت نہیں ہے، کیا نام ہے، فعل کا آخر نہیں ہے. یا تو وہ علامت تانیث ہے مشہور نظریے کی بنیاد پہ، اگر آپ اسے علامت تانیث مانتے ہیں تو وہ کس میں جائے گی، حرف میں جائے گی. یا اسے آپ فاعل اگر کہتے ہیں تو پھر آپ اسے اسم بنائیں گے، وہ بھی کس علامت کے اعتبار سے کہ الحدیث عنہ، کہ اس کے بارے میں کیا ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے. وَأَنَّ حُكْمَهُ فِي الْأَصْلِ، اچھا یہ بیان کر دیا، مبنی علی الفتح ہوگا. وقد یخرج عنہ الی الضم، مبنی علی الفتح سے یہ خارج ہوتا ہے الی الضم، ضم کی طرف، یعنی مبنی علی الضم بنتا ہے. وذالک، اور یہ کہاں پہ ہوتا ہے کہ اذا اتصلت بہ واو الجماعت، کسی بھی فعل ماضی کے ساتھ جب واو جماعت لگے گی تو اب اس فعل ماضی کا جو آخری حرف ہے، آخری حرف سے کیا مراد ہوتا ہے، لام الفعل، وہ کیا ہو جائے گا جی، مبنی علی الضم ہو جائے گا. کہ قول کا، جیسے کہ آپ کہتے ہیں اسی مثال میں قامو اور قعدو کہتے ہیں، قامو میم پہ کیا ہے، ضمہ ہے، تو یہ مبنی علی الضم ہو جائے گا. قعدو میں بھی کیا یہی چیز ہے. اچھا کچھ لوگ اسے کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ اصل میں یہ مبنی علی الفتح ہی ہے قامو، لیکن واو کی ایک ایسی خصوصیت ہے کہ واو اپنا جو ہے نا ماقبل جو ہے وہ ضمہ چاہتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ ہم نے کہا کہ واو کے مطابق حرکت ہو جائے، کچھ صرفیوں نے ایسا کہا. تو یہ جو حرکت ہے یا میم یہ دال کے اوپر، یہ عارضی اس کے اوپر کیا آ گئی، حرکت آ گئی. تو اصل میں کیا یہ مبنی علی الفتح ہی ہے. لیکن جو ہے وہ مصنف کی عبارت سے یہ ظاہر ہے کہ نہیں، آپ اسے مبنی علی الضم ہی کہیں گے سیدھا. نتیجہ ہے کہ یہ کوئی خاص فرق نہیں نکلتا. او الی السکون، او الی السکون کا کیا مطلب، یعنی یخرج عنہ الی الضم میں پیچھے کہا تھا کہ یخرج عنہ یعنی مبنی علی الفتح سے فعل ماضی خارج ہو جاتا ہے الی الضم، ضمہ کی طرف. اب عبارت کیا بنے گی، او الی السکون، یا مبنی علی السکون کی طرف. وذالک، اور وہ کب ہوتا ہے کہ اذا اتصل بہ الضمیر المرفوع المتحرک، کہ جب اس فعل کے ساتھ متصل ہو وہ ضمیر جو مرفوع ہو. ضمیر مرفوع کو ضمیر فاعلی بھی کہتے ہیں، فاعل کی ضمیر. اور المتحرک، اور وہ ضمیر کیا ہو، متحرک ہو، ساکن نہ ہو. ٹھیک ہے، یعنی اس سے کیا لگتا ہے کہ جو ضربت میں جو تا لگی ہے نا، یہ کیا ہے، فرض کریں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ساکن ہے ضمیر. اور جو ضربتوں میں تا لگی ہے یہ ساکن نہیں ہے، یہ متحرک ہے. ضربتا میں جو لگی ہے ضمیر تا، یہ بھی کیا ہے، متحرک ہے. ٹھیک ہے،
تو ضمیر مرفوع متحرک اگر لگے گی اس کے ساتھ تو پھر وہ کیا ہو جائے گا؟ مبنی علی السکون ہو جائے گا، اس کا آخر کیا ہو جائے گا؟ ساکن ہو جائے گا۔ اچھا انہوں نے مثالیں وہی قامہ وغیرہ کی دے رہے ہیں، جیسے قمتو اور قعدتو ہے۔ قمتو یعنی میں کھڑا ہوا، قعدتو میں کھڑا ہوا، قعدتو میں کیا بیٹھا۔ یہ اصل میں قامت سے کیا ہم نے گردان کی تھی؟ قامہ اصل میں کیا تھا؟ قامہ تھوڑی صرف یہاں پہ قاومہ تھا نا؟ ہاں، جب آپ قاومہ سے گردان کر کے لے کر آئے تو چھٹا سی کیا بنا؟ قوامنا، ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہاں قوامنا بنتا ہے۔ پھر قوامنا سے آپ قوامتا نہیں پڑھتے، اصل میں کیا بنتا ہے؟ قوامتا بنتا ہے نا۔ قوامنا بھی، قوامنا کے اندر بھی کیا تبدیلیاں ہو جاتی ہیں نا، قوامنا، قوامنا، ٹھیک ہے جی۔ یہ کون سا صیغہ بن گیا ہمارے پاس؟ چھٹا بن گیا۔ نون جو ہے وہ ضمیر اسے کہہ دیں، نون نسوہ کہتے ہیں جو۔ اس کا جو ہے وہ علال کیسے کرتے ہیں کہ واو متحرک ما قبل متحرک ہو تو اس واو کو الف میں کیا تبدیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں تو الف میں تبدیل ہو جائے گی، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ قام نہ ہو جائے گا، التقاء ساکنین ہو جائے گا، یہ دونوں گر جائیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کم نہ ہو جائے گا۔ اب اس کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کا مضارع جو ہے اس کا عین الفعل جو ہے وہ مضموم ہے یا مکسور ہے۔ اب مضموم ہوگا تو اس کی جو آئے گی قاف پہ جو حرکت آئے گی وہ ضمہ آ جائے گی، ضمہ آ جائے گی، یا اس کو یوں کہتے ہیں، یا اسے کیا کہتے ہیں کہ قاف کو آپ ضمہ دیں تاکہ یہ دلیل مان جائے کہ اس کے بعد جو حرف گرا ہے وہ واو ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس نشانی کے لیے کہ اس کے بعد جو حذف ہوا ہے وہ واو ہے، تو یہاں پہ قاف کو کیا دیتے ہیں؟ ضمہ دے دیتے ہیں، تو اس وجہ سے قمنا ہو جاتا ہے۔ پھر قمنا سے ساری جو ہے وہ گردان جو ہے وہ اس طریقے سے ہو جاتی ہے، قم تو ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا تو کوئی ایسا صیغہ نہیں ہے کہ جس کے مطلب فقط الف گرے یا گرے؟ یا گرے تو وہ پھر وہ ہو جاتا ہے، مثلا اگر یا ہوتی تو قمنا ہو جاتا، مثلا عیدنا جو ہے وہ آیدہ سے فرض کریں ہے، یا لیکن اس کا جو عین الفعل ہے وہ بھی تو دوسرا ہے، یعنی کسرہ ہے یا فتح ہے، وہ تو یہاں پر یا عبداللہ کہتے ہیں اصل واو جو الف اصل جو قانون میں نے جو با کو آپ لیں، تنویر میں جو میں نے قانون پڑھا تھا وہی پڑھا تھا عین الفعل کے حوالے سے، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ با میں آپ کیا کہتے ہیں؟ مثلا بایا ہے نا وہاں پہ لفظ، ٹھیک ہے، بایا سے جب آپ اس گردان پہ بولتے ہیں تو بیانا ہو جاتا ہے نا، بیانہ اس کا کیا ہے؟ مضارع کیا ہے؟ ہاں با یبی ہوئے، کسرہ ہے نا وہاں پہ، کسرہ یعنی بات ایک ہی ہو جاتی ہے، تو یہاں پہ وہ بے انا اسے پڑھ دیتے ہیں۔ بے انا کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ یہ دلیل بنے کہ اس کے بعد جو حذف ہے وہ کیا یا ہے۔ دیکھیں اس کی کچھ موارد تلاش کریں کہ یہ والا قانون ٹھیک بنتا ہے یا آپ والا ٹھیک ہے۔ میں نے جو دیکھا تھا وہ مضارع والا تھا، اچھا میرے ذہن میں یہ والا قانون ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا قم تو وقعت تو وقمنا قعدنا و نسوہ جو انہوں نے جمع لگتی ہے قمنا اور قعدنا، ان سب مثالوں میں شاہد مثال کیا دکھانا چاہ رہے ہیں ہمیں؟ قمنا کی میم دکھانا چاہ رہے ہیں اور قعدنا کی دال دکھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں ساری کی ساری کس پہ ہوگی؟ مبنی علی السکون کے اوپر کیا ہو گئی۔ وتلخص عن ذالک، خلاصہ اس بات سے کیا نکلا کہ ان لہو ثلاث حالات، کہ فعل ماضی کے کتنے حالات ہیں جی؟ 3 قسم کے حالات ہوتے ہیں۔ ایک ضمہ کی حالت ہوتی ہے، یعنی مبنی علی الضم ہوتا ہے، مبنی علی الفتح ہوتا ہے اور مبنی علی السکون ہوتا ہے، اور اس میں سے جو اصل ہے انہوں نے یہاں پہ کیا قرار دیا؟ فعل کے مبنی علی الفتح کو کیا قرار دیا؟ اصل قرار دیا انہوں نے، بنا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ یعنی اصل چیز تو بنا میں کیا ہے؟ سکون ہے، یعنی ہم یوں سوال اٹھاتے ہیں کہ پیچھے جو ہم نے نظریہ پڑھا کہ جب مصنف نے جو ہے وہ ذکر کیا کہ اسم کی جو آخری قسم ہے مبنی میں سے، وہ کون سا اسم کی قسم ہے؟ مبنی علی السکون کی، پھر وہاں پہ کہا کہ شاید کسی کو یہ توہم نہ ہو جائے کہ میں نے مبنی علی السکون کو آخر پہ ذکر کیا تو وہ کہیں کہ یہ اصل نہیں تھی، یہ فری چیز ہے، اس وجہ سے آخر پہ ذکر کیا ہے، تو وہاں پہ کیا کہا کہ نہیں، اسم میں جو اصل ہے وہ کیا ہے؟ مبنی علی السکون ہونا ہے۔ جب فعل کی بات آئی تو فعل میں بھی تو ایک سکون تھا، لیکن وہاں پہ اس سکون کو انہوں نے مبنی علی الاصل نہیں کہا فعل ماضی میں، بلکہ اسے کیا کہا جی؟ مبنی علی الفتح، جو فتح ہے وہ فعل میں کیا ہے؟ اصل ہے، یعنی
اسم میں اگر ہم سے یہ سوال کیا جائے کہ ابن ہشام کے نزدیک اسم میں مبنی کون سی اصل ہے اور کون سی فرع ہے، تو ہم کہیں گے کہ مبنی علی السکون وہاں پہ اصل ہے، باقی مبنی علی الضم، مبنی علی الکسر اور مبنی علی الفتح کیا ہیں، یہ فرع ہیں۔ فعل میں کیا ہے، ایسا نہیں ہے، فعل میں مبنی علی الفتح کیا ہے، اصل ہے، اور مبنی علی السکون اور مبنی علی الفتح کیا ہے، یہ مبنی علی الضم کیا ہے، یہ کیا فرع ہے۔ اچھا قبلہ یہ جو اصل قرار دیتے ہیں مثلا کہ اسم میں جس طرح سکون قرار دیا اور پھر ماضی میں کیا فتح قرار دیا، یہ تعداد کو دیکھا جاتا ہے کہ فرض کے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر اس کا خارج جو ہے نا مصداق 100 ہے ماضی میں، نہیں تعداد کو نہیں دیکھا جاتا، وہ بیان کیا تھا۔ مثلا ہم نے جب یہ سوال اٹھایا تھا کہ اسم کی جو دو قسمیں ہیں، اسم کا مورب ہونا اور مبنی ہونا، وہاں پہ مصنف نے کیا کہا تھا کہ اسم میں اصل کیا مورب ہونا ہے، صحیح ہے، اس کی وجہ کیا بیان کی تھی، اصل مورب ہونا ہے کہ کیونکہ اعراب کا مطلب کیا ہوتا ہے، بیان کرنا، ٹھیک ہے، اور اسم کے اوپر مختلف حالات طاری ہوتے ہیں، کبھی یہ فاعل واقع ہوتا ہے، کبھی مفعول، کبھی مبتدا، کبھی خبر، تو ہمارے پاس مختلف اعراب ہونے چاہیے کہ جو اس کی حالت کو بیان کریں کہ ابھی یہ کیا واقعہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا یہ چیز اصل کنڈیشن ہے جو اس کی حالت اور اس کی نیچر کے مطابق ہے، یعنی وہاں اصل سے کیا مراد لی تھی کہ جو نیچر کے مطابق ہو، اس کی حالت کے مطابق ہو۔ اسی طریقے سے جب اسم کی اقسام میں آئے اور وہاں پہ کہا کہ اسم کی اقسام میں مبنی علی السکون ہے، تو وہ بھی اس وجہ سے ہے کہ جو سکون ہے وہ بنا کے نیچر کے مطابق ہے۔ بنا کیا مطلب ہونا، ایک چیز ثابت قدم ہو جانا، تو ثابت قدم میں کیا ہے کہ آپ کوئی اس کے اوپر حرکت وغیرہ نہ لگائیں، حرکت کے بغیر جیسی چلتی آ رہی ہے چیز، ٹھیک ہے، وہ چلتی جو آ رہی ہوتی ہے چیز، وہ سکون ہوتی ہے، کوئی اس کے اعراب وغیرہ نہ ہو، تو اسے لہٰذا کہہ دیا کہ اصل تو کیا ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے۔ ہر فعل، ہر اسم، ہر حرف کی اپنی اصل نیچر کیا ہے کہ وہ ساکن ہوتا ہے، اعراب بعد میں اس کے اوپر کیا لگتے ہیں، تو لہٰذا وہاں پہ کیا کہا کہ اصل کیا ہے، سکون ہونا ہے۔ فعل ماضی میں بھی یہی کہنا چاہیے تھا کہ اس کی اصل بنا میں کیا ہے، سکون ہے، لیکن یہاں پہ کیا کہ اصل بنا میں کیا ہے، مفتوح ہونا ہے۔ اس کی شاید وجہ یہ ہو کہ فعل ماضی کے اندر اختلاف کیا ہے، موجود ہے، وہ اختلاف ہے کہ مبنی علی السکون نام کی فعل ماضی میں چیز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اب ان سے جب ہم سوال کرتے ہیں کہ یہ جو آپ جب مثال بناتے ہیں ضربتو، ٹھیک ہے جی، یا ضربتا آپ نے مثال بنائی، تو ضربتا مثال میں آپ نے کیا کیا جی، مبنی علی السکون کیا، تو یہاں تو مبنی علی السکون ہو گیا، پھر کیا کریں گے، تو وہ جو نحوی کہتے ہیں کہ نہیں یہ مبنی علی السکون کیا، ہم اسے نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے کہ یہ اصل میں کیا ہے، مبنی علی الفتح ہے۔ اور چونکہ ایک عارضے اور مشکل پیش عربوں کو یہ آ گئی کہ اگر یہاں پہ ہم مبنی علی الفتح پڑھتے، ٹھیک ہے، یہ بھی مبنی علی الفتح پڑھتے، تو یہاں پہ 4 حرکتیں کیا ہیں، اکٹھی ہو جاتی، اور 4 حرکتوں کو اکٹھا پڑھنا کیا ہے، زبان کے اوپر ثقیل ہوتا ہے، تو زبان کے ثقل کو کم کرنے کے لیے، زبان کے بھاری پن کو آسان کرنے کے لیے اس کی جو فتح تھی اس کو کنورٹ کر دیا کس میں، سکون میں کیا کنورٹ کر دیا، تو لہٰذا وہ اصل اس کی مبنی علی الفتح چل رہی تھی، سکون اس کے اوپر آیا، یا ضربو میں جو با کے اوپر ضمہ آ گیا، وہ کیا ہے، عارضہ ایک لاحق ہوا، مشکل ایک دوسری پیش آئی، تو اس وجہ سے ان کو جانا پڑا کس کی طرف، سکون کی طرف یا ضمہ کی طرف جانا۔ اس کی جو نیچر کنڈیشن چلتی ہے 14 کے 14 صیغوں میں، وہ کیا مبنی علی الفتح کی کیا چلتی ہے، تو یہ ایک رائے موجود ہے، تو شاید اس وجہ سے جو ہے وہ مصنف نے کہا ہو کہ چونکہ مبنی، یہ تبدیلی عامل کی وجہ سے نہیں ہے، کسی اور وجہ سے، یہ ثقل کی وجہ سے آئی ہے، ٹھیک ہے، ثقل کی وجہ سے جو تبدیل آئی ہے اسے اعراب تو ہم نہیں کہتے، ٹھیک ہے، لہٰذا آپ سے مورب بھی نہیں کہیں گے، اور مبنی علی السکون آپ الگ سے بنائے وہ آپ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ شروع سے تو ایسا مبنی نہیں ہے، شروع سے یہ فتح کے اوپر تھا، یہ تبدیل ہے، تو یہ ایک فہم ہے، سمجھنا ہے، ٹھیک ہے، اس میں یعنی ان چیزوں کا کوئی ثمرہ ظاہر نہیں ہوتا نحو میں، آپ دیکھیں اچھا مبنی علی السکون ہم اسے مبنی علی السکون کہیں یا مبنی علی الفتح کہیں، ترجمے میں کیا فرق پڑے گا، معنی میں کیا پڑے گا، کوئی فرق نہیں پڑے گا، فقط وہ قوانین میں فرق پڑے، یعنی ایک ایسے قانون میں فرق پڑے گا کہ جس قانون کا ترجمہ اور مطلب کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی کسی چیز کو مزید مطلب تفصیل دے کر وہ قانون کے مطابق بنا دینا، قانون کے مطابق ہم بنا رہے ہیں، ورنہ اس کا اثر نہیں ہے۔ اچھا جی، ولما کان من الافعال الماضیہ مختلف فی فعلیتہ یا مختلف فی فعلیتہ، ولما کان، اور جب افعال ماضیہ میں سے کچھ ایسے ہیں، ما یعنی کچھ ایسے ہیں کہ اختلف فی فعلیتہ، کہ جن کی فعلیت کے بارے میں کیا کیا گیا، اختلاف کیا گیا ہے، تو نصصت علیہ، تو اس کے اوپر میں نے نص قائم کی، ونبہت، اور یہ متوجہ کیا میں نے کہ علی ان الاصح فعلیتہ، کہ صحیح ترین نظریہ کیا ہے، ان کا فعل ہونا ہے، وہ 4 کلمات، اور وہ ہمارے پاس کیا ہیں، 4 کلمات ہیں، نعمہ یعنی بہت ہی اچھا ہے، بئسا یعنی بہت ہی برا ہے،
عصا یعنی شاید کے معنی میں آتا ہے، اور لیسا کیا ہے نہیں کے معنی میں آتا ہے، ما نافیہ کے معنی میں۔ نیما اور بیسا کو کیا کہتے ہیں؟ مثلا نحو میں کچھ نحوی افعال مد کہتے ہیں اور افعال ضم کہتے ہیں۔ نیما یعنی وہ کسی کی تعریف بیان کرنی ہو تو وہ افعال مد کہتے ہیں۔ عصا شاید، عصا کون ہے؟ شاید اچھا جی۔ اب یہاں پہ نیما اور بیسا کے بارے میں پہلے مصنف یہاں پہ بیان کریں گے، پھر عصا اور لیسا کے بارے میں کیا بیان کریں گے۔ دونوں میں اختلاف کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اختلاف یہ ہے کہ نیما اور بیسا کچھ کے مطابق کیا ہے؟ اسم ہے، اور مصنف کے مطابق کیا ہے؟ فعل ہے۔ اور عصا اور لیسا میں کیا اختلاف ہے؟ کہ کچھ ناویوں کے مطابق یہ حرف ہیں عصا اور لیسا، اور مصنف کے مطابق کیا ہیں؟ فعل ہیں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے مصنف جو ہے وہ ان کے اختلاف کو بیان کرتے ہیں، اپنے نظریے کو اور دلائل کو کیا بیان نہیں کرتے۔ کہتے ہیں کہ فَأَمَّا نِعْمَ وَبِئْسَ فَذَهَبَ الْفَرَّاءُ وَجَمَاعَةٌ مِّنَ الْكُوفِيِّينَ۔ نیما اور بیسا کے بارے میں فرا نحوی کا نظریہ اور کوفیوں کی ایک جماعت کا نظریہ یہ ہے کہ اِلَىٰ أَنَّهُمَا اسْمَانِ، کہ یہ دونوں کیا اسم ہیں، فعل نہیں ہیں۔ وَاسْتَدَلُّوا عَلَىٰ ذَلِكَ بِدُخُولِ حَرْفِ الْجَرِّ عَلَيْهِمَا، اور انہوں نے استدلال کیا عَلَىٰ ذَلِكَ، اپنی اس بات کے اوپر کہ یہ اسم ہیں۔ اب دیکھیں کسی بھی چیز کے، کسی بھی کلمہ کے اسم ہونے کے اوپر استدلال کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو اسم کی علامات ہیں وہ اس کے اندر کیا ہوں؟ موجود ہوں۔ فعل کے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ فعل کی علامت اس کے اندر موجود ہو۔ اگر فعل ماضی ہے تو فعل ماضی کی جو علامت بیان کی ہے وہ اس کے اندر موجود ہو۔ تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ بھئی ہمارے پاس ایسے اشعار موجود ہیں کلام جاہلیت کے کہ جس کے اندر اسم کی علامات ہمیں نظر آ جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ علامت کیا ہے؟ کہ حرف جر جو ہے وہ نیما اور بیسا کے اوپر داخل ہوتا ہوا نظر آتا ہے، حرف جر۔ اور حرف جر کسی چیز کے اوپر داخل نہیں ہوتا مگر یہ کہ وہ کیا ہو؟ اسم ہو۔ فعل کے اوپر حرف جر داخل نہیں ہوتا، اور خود حرف کے اوپر حرف جر کیا ہے؟ داخل نہیں ہوتا۔ حرف جر داخل ہوتا ہے اسم کے اوپر۔ یہ ہم سوال رکھیں گے کہ مصنف نے جب اسم کی علامات بیان کی تھیں تو کیا اس میں سے یہ بیان کیا تھا کہ حرف جر کا داخل ہونا؟ مصنف نے اسم کی کتنی علامات بیان کی تھیں؟ 3 علامتیں بیان کی تھیں نا۔ ایک وہ ظاہری علامت تھی، اس کی 2 بیان کی تھیں کہ شروع میں اور آخر میں، شروع میں الف لام اور آخر میں کہتا نمی، ان میں سے حرف جر نہیں ہے۔ ایک علامت معنوی بیان کی تھی کہ حدیث عنہ، کہ جس کے بارے میں آپ کیا کریں؟ گفتگو کریں۔ حرف جر کو بیان نہیں کیا علامت کے طور پہ۔ تو ہم اس کی جو ہے وہ یوں بیان کرتے ہیں کہ کسی چیز کے بارے میں اگر آپ بات کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ اسے مجرور اور مضاف الیہ بنا کے کیا بات کر رہے ہوں، تو یہ بھی بات کرنا ہے۔ یعنی کسی چیز کے بارے میں بات کرنا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ اسے کبھی فاعل بنائیں گے، کبھی آپ اسے مفعول بنائیں گے، کبھی آپ اسے مبتدا بنائیں گے، کبھی خبر بنائیں گے، اور کبھی اسے کیا بنائیں گے جناب علی؟ مجرور بنائیں گے، مضاف الیہ بنائیں گے۔ تو مضاف الیہ اور مجرور جو معنی کے اعتبار سے ہے یہ بھی تو آپ اس کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں نا۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ اس گھر کے اندر کون کون ہے، تو اس گھر کے بارے میں ہم نے بحث کی کہ اس گھر کے اندر کون کون ہے، تو اب ہمیں کیا لگانا پڑے گا؟ فی الدار، فی لگانا پڑے گا۔ تو فی لگا کے ہم نے گھر کو کیا بنایا؟ موضوع گفتگو بنایا۔ تو یہ کون سی علامت ہوگی؟ حدیث عنہ والی ہوگی، جو مصنف نے کیا بیان کی تھی۔ یعنی اگرچہ مصنف نے اس کو پریکٹیکل طور پہ بیان نہیں کیا، لیکن یہ ساری چیزیں کس کے اندر آ جاتی ہیں؟ حدیث عنہ کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو اسی وجہ سے جو ہے وہ فرا اور جماعت کی، جو کوفیوں کی ایک جماعت ہے، وہ استدلال کرتی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ عربوں کے کلام میں ایسی مثالیں اور ایسے اشعار مل جاتے ہیں کہ جس میں نیما اور بیسا کے اوپر حرف جر موجود ہے۔ بس جب حرف جر موجود ہے تو خود ابن حشام نے کہا کہ الحدیث عنہ، کہ جس کے بارے میں آپ گفتگو کر سکیں وہ اسم ہوتا ہے۔ تو حرف جر لگاتی اسی چیز کے اوپر ہیں کہ جس کے بارے میں ہم کیا کر رہے ہوں؟ موضوع گفتگو اسے بنا رہے ہوں۔ تو پس ثابت ہو گیا کہ یہ کیا ہو جائیں گے؟ اسم ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، مصنف یہاں پہ انشاءاللہ اس کو رد کریں گے اور بیان کریں گے کہ یہ حرف جر ایک محذوف کے اوپر داخل ہوا ہے، اور وہ چیز محذوف کیا تھی؟ اسم تھا، فعل کے اوپر ڈائریکٹ داخل نہیں ہوا۔ مثال کے طور پہ وہ کیا لے کر آتے ہیں جی پرانے زمانے کے کلمات میں سے؟ وَاسْتَدَلُّوا عَلَىٰ ذَلِكَ، انہوں نے ان نیما اور بیسا کے اسم ہونے کے اوپر استدلال کیا بِدُخُولِ حرف الجر علیہما، کہ حرف جر ان دونوں کے اوپر داخل ہوتا ہے، فی قول بعضہم، بعض سے کیا مراد ہے؟ بعض اہل عرب،
جو بعض قدیمی عرب ہیں ان کے اقوال میں، ان کی باتوں میں، ان کے کلام میں حرف جر داخل ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے. جیسے فرض کریں وَقَدْ بُشِّرَ بِبِنْتٍ، جب اسے بشارت دی گئی کہ بھئی آپ کے ہاں کیا بیٹی ہوئی ہے عربوں کے ہاں، تو وہ آگے سے کیا کہتے تھے؟ وَاللَّهِ مَا هِيَ بِنِعْمَ الْوَلَدِ، واللہ اللہ کی قسم، ما ہی یہ لڑکی نہیں ہے، بنعم الولد اچھی اولاد نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، یہ کوئی اچھی اولاد نہیں ہے. اب یہاں پہ شاہد مثال کہاں پہ ہے؟ نیما یہاں پہ کھڑا ہوا ہے اور نیما کے اوپر کیا ہے؟ حرف جارہ با لگا ہوا ہے. تو حرف جارہ جب با لگ گیا نیما کے اوپر تو آپ کیا کہیں گے جی؟ اسے فعل کہیں گے یا اسم کہیں گے؟ اسم کہیں گے. فعل کے اوپر تو حرف جارہ لگتا نہیں ہے، فعل کے بارے میں تو گفتگو ہوتی نہیں ہے. تو لہٰذا یہ دلیل بن گیا کہ نیما یہاں پہ کیا ہے؟ اسم ہے. لیکن نیما ایسے پڑھ رہے ہیں، یعنی اسے آپ نیمن نہیں پڑھتے، اسم ہے، کیونکہ وہ نیما کو کیا کہتے ہیں؟ یہ اسم ہے اور یہ کیا ہے؟ مبنی ہے. ٹھیک ہے، یہ مورب نہیں ہے، اسم مورب نہیں ہے، مبنی ہے. تو مبنی ہونے کی وجہ سے کیا پڑھتے ہیں آپ؟ اسے اسم پڑھتے ہیں. اچھا، یہ تو نیما کے بارے میں ہو گیا. بیسا کے بارے میں جو کچھ بات کہتے ہیں وقول آخر، دوسرے عرب کا کیا کہنا ہے؟ یعنی کچھ دوسرے عربوں کا کیا ایک قول اور بھی ہے. وہ کیا ہے کہ وقد سارا الی محبوبتی، وہ جو دوسرا بندہ تھا یعنی عربوں میں سے، سارا وہ گیا، الی محبوبت ہی اپنی محبوبہ کی طرف، اپنی محبوبہ کو ملنے کے لیے گیا، علی حمار، ایسے گدھے کے اوپر سوار ہو کے کہ بطیء السیر، کہ جس کا چلنا کیا تھا؟ بطیء، بہت ہی سست تھا. یعنی سست ترین گدھے کے اوپر گیا اپنی محبوبہ کو ملنے کے لیے، تو بہت دیر سے پہنچا ہوگا. ٹھیک ہے، تو اب اس نے آگے سے جملہ کیا کہا؟ ٹھیک ہے، اس سے غصہ نہیں آیا. اس نے کہا کہ نعم السیر، ہو کہ یہ سفر بہت اچھا ہے، لیکن علی بئس العیر، یہ جو گدھا ہے نا، سواری ہے، یہ بڑا برا ہے. ٹھیک ہے، کہ سفر اچھا ہے لیکن علی ایک ایسے چیز کے اوپر ہے کہ جو کہ ہے بئس العیر کا مصداق ہے، جو ایک خچر ہے، گدھا، عیر اسی خچر اور گدھے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ یہ جو گدھا اور خچر ہے یہ بئس ہے، یہ برا ہے. یعنی ہم اس کا ترجمہ کیوں کریں گے کہ برے گدھے کے اوپر خوبصورت سفر. ٹھیک ہے، شاندار سفر ہے. اب یہاں پہ شاہد کہاں سے پکڑا کوفیوں نے، کوفیوں کے بعض جماعت نے؟ بئسہ کے اوپر علا کو کیا ہے انہوں نے دکھا دیا کہ وہ کہتے ہیں علا حرف جارہ بئسہ کے اوپر کیا داخل ہو گیا. پس یہ دلیل ہوگی کس بات کی؟ کہ یہ جو ہے اسم ہے، اسم ہو گیا یہ. ٹھیک ہو گئی. اچھا، لیسا اور عصا کے بارے میں حرف ہونے کا دعویٰ کس نے کیا ہے؟ ابھی مصنف اس کو رد نہیں کریں گے، ان دو کو بیان کرنے کے بعد پھر کیا رد کریں گے. اما لیسا کے بارے میں فذهب الفارسی فی الحلبیات، فارسی ایک نحوی ہے، اسی کتاب حلبیات ہے، الحلبیات بھی پڑھتے ہیں، کہ یہ کتاب حلبیات میں اس بات کی طرف گیا ہے کہ الی انہا حرف نفی، کہ لیسا حرف نفی ہے، بمنزلت ما النافیہ، جو کہ ما نافیہ کی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے. ما نافیہ بھی حرف نفی ہے تو لیسا بھی کیا حرف نفی ہے. وہ تابع علی ذالک ابو بکر بن شقیر، اور اس کی اتباع کی ہے ابو بکر بن شقیر کی. ہاں، فارسی کے کیا دلائل ہیں کیا دلائل نہیں ہے، اس کو کیا ہے مصنف نے ذکر نہیں کیا. وہ اما عصا کے بارے میں فذهب الکوفیون، کوفی نحویوں کا اس طرف جانا ہے کہ الی انہا حرف ترجن، کہ یہ حرف ترجی ہے. ترجی کسے کہتے ہیں؟ امید. امید والا حرف ہے جو بمنزلت لعل، جو لعل کی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے. لعل بھی حرف ہے، ٹھیک ہے، لعلہم یتقون. ٹھیک ہے، تو یہ اسی کی جگہ پہ کیا ہے؟ حرف کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. وتابع علی ذالک ابن سراج، اور ابن سراج جو نحوی ہے انہوں نے کیا ہے؟ کوفیوں کی اس بات کو کیا ہے؟ قبول کیا ہے. یہاں تک کہ ہم گفتگو کو مکمل کرتے ہیں اور مصنف کا جو اعتراض و دلائل ہے انشاءاللہ اس کو کیا ہے؟ کل بیان کریں گے. یعنی خلاصہ کلام کیا ہوا درس کا کہ فعل ماضی کی مصنف نے علامت بیان کی ہے، اور وہ علامت کیا ہے؟ تائے تانیث ساکنہ ہے. اور اس کے بعد بیان کیا کہ فعل ماضی جو مبنی ہے اس میں سے اصل کیا ہے؟ مبنی علی الفتح ہونا ہے. اور دوسری دو پھر کون سی بچتی ہیں؟ مبنی علی الضم کہ جب واو لگے، اور مبنی علی السکون کہ جب ضمیر فاعلی متحرک لگے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد مصنف نے کہا کہ چار چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اختلاف ہے. نیما اور بیسا کے بارے میں یہ اختلاف ہے کہ یہ دونوں اسم ہیں یا دونوں کیا فعل ہیں. کچھ ناویوں نے اسے اسم اس دلیل کی وجہ سے بنایا ہے کہ اس کے اوپر حرف جارہ لگتا ہوا ہمیں کیا ہے؟ نظر آتا ہے، جبکہ جو ہے وہ مصنف اس کو کیا کریں گے؟ رد کریں گے. اور دوسرے دو کون سے بچتے ہیں؟ لیسا اور عصا، یعنی عصا اور لیسا.
عصا اور لیسا کے بارے میں دلائل ذکر نہیں کیے، فقط اتنا ذکر کیا کہ عصا کو وہ نفی کیا نام ہے لعلہ کی جگہ پہ رکھتے ہیں، اور لیسا کو کیا ہے ما نافیہ کی کیا ہے جگہ پہ رکھتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔